جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، کتاب الکبائر امام الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس سے متعلق کچھ باتیں گزر چکی ہیں. ہم آغاز کرتے امام الذہبی رحمہ اللہ کی ترجمہ حیات سے متعلق. امام الذہبی رحمہ اللہ کون ہے؟ آپ سب جانتے ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اہل علم سے متعلق فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ عز و جل کا حقیقت میں خوف اور خشیت رکھنے والے علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں علم والے ہوتے ہیں. اور علماء کی شناخت اور ان کی پہچان کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. جو شخص علماء کو پہچانتا ہے اور ان کی شناخت اس کے پاس ہوتی ہے، اللہ عز و جل اسے بہت سارے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. جن لوگوں کو علماء کی شناخت نہیں ہوتی ہے وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہدایت معلوم کرنے کا راستہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. امام الذہبی رحمہ اللہ، آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی ہے. آپ کی پیدائش 673 ہجری کو ہے، 673 ہجری کو آپ کی پیدائش ہے امام الذہبی رحمہ اللہ. اور آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ علمی ناحیے سے بہت زیادہ مشہور اور معروف گھرانہ نہیں تھا، لیکن ہاں آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے میں کچھ افراد ایسے تھے جن کا تعلق علم سے تھا. امام الذہبی رحمہ اللہ، آپ کے جو والد ہیں وہ ایک سنار تھے، اور سنار کا کام کرنے کے سبب آپ کے پاس مال بھی تھا. اسی لیے ذہبی جو ہے یہ اصل میں ذہب سے ہے، ذہب کا معنی ہوتا ہے سونا. الذہبی سنار، چونکہ آپ کے والد سنار تھے، سونے کا کام کرتے تھے، لہٰذا آپ کو ذہبی کہا جاتا ہے، اور اسی سے آپ مشہور ہو گئے. امام الذہبی رحمہ اللہ اس نام سے مشہور ہو گئے. امام الذہبی رحمہ اللہ 10 سال کی عمر سے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور جب آپ 18 سال کی عمر کے ہوئے، پہلے آپ قراءات کے علم میں دلچسپی رکھتے تھے. قرآن مجید کی قراءات اور اس کی تفاصیل، اس میں آپ کو زیادہ دلچسپی تھی. 18 سال کی عمر کے ہوئے آپ کے اساتذہ میں سے ایک شیخ گزرے ہیں محمد بن یوسف البرازیلی رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ امام الذہبی سے کہا کہ خطو کا یشبہ خط المحدثین، کہا کہ تمہاری جو رائٹنگ ہے، لکھنے کا طریقہ ہے، وہ محدثین کے مشابہ ہے. محدثین جس طرح لکھتے ہیں تمہاری رائٹنگ ان سے ملتی جلتی ہے. کہتے امام ذہبی رحمہ اللہ یہ بات ان کے دل میں گہرائی سے بیٹھ گئی کہ وہ چھوٹے 18 سال کی عمر ہے ان کی، اور کسی استاد نے ان سے کہا کہ آپ کی رائٹنگ خط محدثین سے ملتا جلتا ہے. کہتے اس وجہ سے ان کا حوصلہ بہت زیادہ بلند ہوا. اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ علم حدیث کی طرف مائل ہوئے، اور اس میں انہوں نے بہت عظیم مقام حاصل کیا. اور آپ نے جو خدمات کی ہیں علم الحدیث کی، کہتے ہیں دنیا میں جو بھی شخص حدیث کا علم سیکھنا چاہتا ہے وہ ان 3 شخصیتوں سے دور نہیں جا سکتا ہے. ایک شیخ البانی رحمہ اللہ، ایک ابن حجر رحمہ اللہ، اور ایک امام الذہبی رحمہ اللہ. ان 3 شخصیتوں سے الگ ہو کر کے علم حدیث کی نہ ہم شناخت پا سکتے ہیں نہ خدمت کر سکتے. بہت بڑی خدمت رہی ہے امام الذہبی رحمہ اللہ کی. کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور مسلسل علم حاصل کرتے رہے. متعدد اہل علم سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان کے اساتذہ پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے معجم الشیوخ، جس میں انہوں نے اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے کہ کن کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کن کن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. جو سلف ہوتے تھے وہ باقاعدہ علماء کے نام اور ان سے انہوں نے کیا سیکھا ہے اسے وہ یاد بھی رکھتے تھے، اور سامنے بیان بھی کرتے تھے کہ فلاں عالم سے میری ملاقات ہے اور یہ چیز میں نے ان سے سیکھی ہے، یہ کتاب میں نے ان سے پڑھی ہے. امام الذہبی رحمہ اللہ، اور اس کے لیے علماء بہت زیادہ سفر کرتے تھے، بڑے علماء سے ملاقات کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، سند پانے کے لیے لمبے لمبے اسفار کرتے تھے. اس کے لیے بہت ساری مشقتیں اٹھاتے تھے، اور کبھی کبھار سفر کر کے پہنچتے اور پاتے کہ جن کے لیے وہ گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے. کئی علماء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لمبے لمبے سفر کر کے وہ گئے لیکن جن کے پاس انہیں علم حاصل کرنا تھا وہ فوت ہو گئے. بلکہ امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ان کے ایک سلف میں سے کوئی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بہت لمبا سفر کر کے جب ان کے شہر کو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ، جن کی مصنف
عبد الرزاق مشہور ہے، کہتے ہیں جب وہ ان کے شہر میں داخل ہوئے تو لوگ ان کا جنازہ لے کر مسجد سے نکل رہے تھے۔ تو اس طرح سے علماء لمبے لمبے اسفار کیے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی علم کے حصول کے لمبے لمبے اسفار کیے، خوب محنت کی، اور آپ نے جو اپنے اساتذہ پر کتاب لکھی ہے معجم الشیوخ، اس میں تقریباً 1000 سے زیادہ نام انہوں نے لکھے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ پورے نام میں نہیں لکھ رہا ہوں، سب کو میں نے جمع نہیں کیا ہے، جتنے جمع کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے 1000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اب سوچیں کتنی محنت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا، کتنی مشقت انہوں نے اٹھائی ہوگی، اور علم کتنا گہرا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آدمی جتنے علماء سے علم حاصل کرتا ہے، جتنا وقت لگاتا ہے، اتنا ہی اس کا علم گہرا ہوتا ہے۔ 1000 سے زیادہ مشائخ امام ذہبی رحمہ اللہ کے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں بہت سارے اساتذہ ہیں جن میں مشہور اور معروف جو آپ سب جانتے ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام ذہبی کے استاذ ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان سے خوب استفادہ کیا۔ امام ذہبی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سلفی اور اہل الحدیث، جتنے بھی سلفی اہل الحدیث ہیں وہ سب اس بات کے معترف ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ ایسے امام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بہت عظیم خدمت کی ہے، جس کی مثال ملنا بہت ہی شاذ اور نادر ہے۔ بہت کم لوگوں نے ویسی خدمت کی جیسے ابن تیمیہ نے کی رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بالکل خالص کٹر سلفی علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور عقیدے کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سفر کر کے جانا ثواب کی نیت سے یہ بدعت ہے، اس فتوے کی وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل جانا پڑا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتقال بھی جیل ہی میں ہوا ہے، اسی سلفی عقیدے کی حفاظت اور دفاع میں۔ آپ کے شاگرد امام ذہبی رحمہ اللہ، اور وہ اثر آپ پر خوب ظاہر ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سلف صالحین کے اعتقاد پر تھے، اسی منہج پر وہ تھے، اور آپ کی کتابیں اس کی دلیل ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے عقیدے پر کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں مشہور کتاب العلو اور کتاب العرش، کتاب العرش جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اس پر عظیم الشان کتاب امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب العلو، کتاب العرش، اور اسی طرح الاربعین فی صفات رب العالمین، دیگر کتب آپ کی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ عقیدے میں بالکل سلف صالحین کے منہج اور اعتقاد پر تھے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے بہت ساری کتابیں عظیم الشان رہی ہیں، جن میں خاص طور پر راویوں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اپنے باب میں انسائکلوپیڈیا مانی جاتی ہیں، جیسے سیر عالم النبلاء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے انہوں نے اپنے زمانے تک انہوں نے تفصیل کے ساتھ روات کو جمع کیا ہے، مختلف روات کو، سینکڑوں راویوں کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے، ان کی ترجمہ حیات کو نقل کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ اور اس قدر علم ہونے کے باوجود امام ذہبی رحمہ اللہ انتہائی متواضع تھے، اور کبر سے، انا سے، تعلی سے، ان جیسی بری صفات سے بہت زیادہ دور تھے۔ کہتے امام ذہبی نے سینکڑوں راویوں کی زندگیاں لکھی ہیں، رسول کے زمانے سے لے کر کے ان کے زمانے تک۔ کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے تھے کہ امام ذہبی کسی نہ کسی طرح انہیں اپنی کتاب میں نام دے، ضعیف میں ہی صحیح، لیکن کم از کم ان کا نام ان کی کتاب میں آ جائے، لوگوں کی خواہش ہوتی تھی۔ کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اتنے سارے تراجم، اتنے سارے راویوں کی زندگیاں لکھی، لیکن جب ان کی اپنی زندگی کی باری آئی تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایسے کلمات لکھے ہیں جو سبحان اللہ متاثر کرنے والے، اتنے سارے لوگوں کی ترجمہ حیات لکھنے والے امام ذہبی رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، جب اپنی زندگی انہوں نے لکھی اس میں کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اور کچھ لوگ میری کتابوں کی تعریف کرتے ہیں اور میری کتابوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں میں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں کہ میرا علم کتنا کم ہے، میرے عمل میں کتنی کمی ہے، واللہ المستعان ولا قوت الا به۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَإِذَا سَلِمَ ایمانی فَيَا فَوْزِی، کہتے ہیں اگر میرا ایمان بچ گیا موت تک تو میں کامیاب ہوں، اگر میرا ایمان بچ گیا تو میں کامیاب ہوں۔ اتنی کتابیں لکھنے والے اور اتنے ہزاروں سینکڑوں راویوں کی زندگی لکھنے والے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اگر ایمان بچا تو مجھے کامیابی ملے گی، ورنہ ان کتابوں کا کوئی فائدہ مجھے نہیں ہوگا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اور انتہائی متواضع ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے عظیم کلمات میں سے ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے محمدیین کی صفات لکھی ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو محمدی ہے، جو حقیقت میں سلفی یا اہل الحدیث ہے،
اس کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں؟ امام ذہبی کہتے ہیں جو محمدی ہے، جو سلفی ہے، کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ، سب سے پہلے الورع فی القوت، کہ سلفی اہل الحدیث وہ ہیں جن کی روزی پاکیزہ ہوتی ہے، حلال روزی ہوتی ہے، والورع فی المنطق، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر اللہ سے ڈر کر کرتے ہیں، حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ملازمت الذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ترک مخالطت العامہ، عام لوگوں سے بہت زیادہ میل جول کی عادت انہیں نہیں ہوتی ہے، والبکاء علی الخطیہ، سلفی اہل الحدیث وہ ہیں جو کثرت سے اپنے گناہوں پر روتے ہیں، والتلاوہ بالترتیل والتدبر، سلفی وہ ہیں جو قرآن مجید پہ تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اطمینان سے قرآن پڑھتے ہیں، ومقت النفس وذمیہا فی ذات اللہ، اور اپنے آپ سے وہ ناراض ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو وہ کم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کے لیے انہوں نے نہیں کیا، یعنی اپنی نیکیوں کو بڑا نہیں سمجھتے بلکہ اپنے نفس کو وہ کم سمجھتے ہیں، والاکثار من الصوم المشروع، کثرت سے وہ روزہ رکھتے ہیں، ودوام تہجد، اور کثرت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، والتواضع للمسلمین، مسلمانوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ ملتے ہیں، وصلۃ الرحم، لوگوں کے ساتھ رشتے جوڑ کر رکھتے ہیں، والسماح وکثرت البشر، اور چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، دل کو کھلا رکھتے ہیں، والانفاق مع الخصاصہ، مال میں تنگی ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وقول الحق المر برفق وتؤدى، اور حق بات کہتے ہیں لیکن نرمی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اہل الحدیث کی صفات میں ذکر کیا ہے کہ اہل الحدیث یا محمدی یا سلفی وہ حق بات جو کڑوی ہے وہ کہتے ضرور ہیں لیکن کہنے کا طریقہ ان کا نرمی کے ساتھ ہوتا ہے اور آرام اطمینان سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ مشہور ہے، ہم حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، یہ کہہ کر کے بدتمیزی کرنا یا جھگڑا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ حق بات کہیں لیکن آپ پابند ہیں کہ آپ اسے اچھے ڈھنگ سے کہیں۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں سلفی وہ الامر بالعرف، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، والاخذ بالعفو، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، والاعراض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، والرباط فی الثغر، اور اسلامی حکومتیں ہوں تو وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جہاد العدو، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، وہ حج البیت، اور اللہ کے راستے میں حج کرتے ہیں، وہ تناول الطیبات فی الاحاین، اور کبھی کبھار بہت اچھی لذیذ غذا کھاتے ہیں، یعنی ہمیشہ لذت دار چیزیں مسلسل کھانا، یہ سلفی اور اہل الحدیث کا طریقہ نہیں، کیونکہ یہ آدمی کی دنیا داری کی نشانی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ صرف اچھے کھانوں کی لالچ ہے، کھانا اچھا لیکن کبھی کبھار اس کی خواہش کثرت الاستغفار فی السحر، اور سحری کے وقت میں استغفار کرنا۔ امام ذہبی کہتے ہیں هذه شمائل الاولیاء، یہ اللہ کے اولیاء کی نشانیاں ہیں، صفات المحمدیین، اور محمدیوں کی صفات ہیں یہ، اور اماتنا اللہ علی محبتہم، کہتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان کی محبت پر موت عطا فرمائے، یعنی ایسے محمدیوں کی جن کے اندر یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے صفات میں ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے تلامذہ اور شاگردوں میں سے مشہور نام جو آپ سب جانتے ہیں وہ ابن کثیر ہیں رحمہ اللہ، جن کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں، تفسیر القرآن العظیم، جو ہماری مساجد میں جس کی تفسیر کی جاتی ہے عام طور پر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے استاذ ابن کثیر رحمہ اللہ کے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 748 ہجری میں، 748 ہجری میں رحمہ اللہ، اور آپ نے بہت ساری کتابیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، جن میں سے یہ کتاب ہے کتاب الکبائر، جس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ شرط ہے، اس کے بغیر اسے معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اور رہی بات عرفہ کا روزہ اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ اور نماز پڑھنا اور فلاں کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، سبحان اللہ بحمدی سے گناہ معاف ہوں گے، یہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن کبیرہ کون سے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے امت مسلمہ کے آسانی کے لیے، مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے یہ کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر، جس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کو جمع کرنے کی کوشش کی رحمہ اللہ۔ اور یہ علماء کا طریقہ رہا ہے کہ کتابوں میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے نفع ہو، ایسی کتابیں لکھی جائیں جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب تصنیف کی ہے، باذن اللہ تعالی ایک ایک کبیرہ گناہ سے متعلق وضاحت ہمارے سامنے آئے گی، اور امام ذہبی نے پہلے حصے میں کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں کچھ گناہوں کے بارے میں امام ذہبی نے کہا کہ اس میں انہیں احتمال ہے کہ یہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں،
احتمال ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ اگر ہم سیکھ لیں احتیاط ہم کر سکیں. تو کبیرہ ہی نہیں معلوم ہوں گے تو وہ کب سیکھیں گے؟ پہلے کبائر ہم سیکھیں، پھر آخر میں وہ کچھ گناہ جن کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ بھی کبیرہ ہو سکتے ہیں امام ذہبی نے نقل کیا ہے. اللہ عز و جل جزائے خیر عطا فرمائے، جزاہ اللہ خیرا ورحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. باذن اللہ تعالی آنے والے دروس میں کتاب الکبائر گناہوں کا سلسلے کا آغاز ہوگا. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو کبیرہ گناہوں سے صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.